العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الغالب على الدراهم الفضة فهي في حكم الفضة، اور اگر دراہیم پر چاندی غالب ہو تو یہ دراہیم چاندی کے حکم میں ہوں گے. وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبُ، اور اگر دنانیر پر سونا غالب ہو فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ، تو یہ دنانیر سونے کے حکم میں ہوں گے. فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِن تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ، چنانچہ ان دونوں میں کمی بیشی کے حرام ہونے کا اعتبار کیا جائے گا جو خالص دراہیم و دنانیر میں اعتبار کیا جاتا ہے. وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغَشُّ، اور اگر ان دونوں پر کھوٹ غالب ہو فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، تو یہ دونوں دراہیم و دنانیر کے حکم میں نہیں ہوں گے. فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعَرُوزِ، بلکہ یہ دونوں سامان کے حکم میں ہوں گے. فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا، پس اگر انہیں ہم جنس کے عوض کمی بیشی کے ساتھ بیچا جائے جاز البیع، تو بیع جائز ہوگی. عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ متن میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ دراہیم و دنانیر کو ڈھالتے ہوئے معدنی شے کے ملائے جانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر دراہیم و دنانیر پر سونا چاندی غالب ہے تو یہ دراہیم و دنانیر سونے اور چاندی کے ہی حکم میں ہوں گے. لہذا جیسے خالص سونے اور خالص چاندی کی ہم جنس کی بیع میں کمی بیشی سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے، ایسے ہی اگر خالص دراہیم کو کھوٹے دراہیم کے بدلے بیچا جائے، خالص دنانیر کو کھوٹے دنانیر کے بدلے بیچا جائے، تو وزن کے اعتبار سے دونوں جانب برابری ضروری ہوگی، کیونکہ دراہیم میں ملاوٹ کے بعد اگر چاندی غالب ہو تو وہ خالص چاندی کے حکم میں ہے. ایسے ہی اگر دنانیر میں ملاوٹ کے بعد سونا غالب ہو تو وہ خالص سونے کے حکم میں ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی دراہیم و دنانیر پر بجائے سونا اور چاندی کے غالب ہونے کے کھوٹ غالب ہو، تو اب یہ دراہیم و دنانیر خالص سونے اور خالص چاندی کے حکم میں نہیں ہوں گے بلکہ سامان کے حکم میں ہوں گے. نتیجتاً حکم یہ ہوگا کہ اب ان کی ہم جنس کے عوض کمی بیشی کے ساتھ بیع جائز ہوگی. اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ کے اندر بیان فرمایا ہے. مثلاً ایک شخص کے پاس 5 دراہیم موجود ہیں جن میں کھوٹ غالب ہے، لیکن ان 5 دراہیم میں 2 عمدہ دراہیم کے برابر چاندی موجود ہے. اب اگر یہ شخص ان 5 دراہیم کو جن میں کھوٹ غالب ہے 3 عمدہ خالص دراہیم کے عوض اگر فروخت کرے، تو ایک طرف 5 دراہیم ہے اور ایک طرف 3 دراہیم ہے، اس کمی بیشی کے ساتھ میں یہ بیع جائز ہوگی. اور تعویل اس طرح کریں گے کہ 5 کھوٹے دراہیم میں جو 2 عمدہ دراہیم کے برابر سونا موجود ہے، وہ 3 دراہیم میں سے 2 دراہیم کے بدلے ہو گئے. اس طرح خالص چاندی کے برابر ہو گئی. رہے 5 دراہیم میں سے 3 کھوٹے دراہیم، تو وہ خالص 1 دراہیم کے بدلے ہو گئے. لہٰذا اب اس طریقے سے بیع جائز ہوگی. عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ کے اس متن پر ایک عصری مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق کرنا ہے،
اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ 22 اور 18 کیرٹ والے زیورات کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلے کا حکم۔ عزیز طلبہ، یہ یاد رکھیں کہ خالص سونا بے حد نرم دھات ہوتی ہے جس سے بنے ہوئے زیور بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے سونے میں کوئی دوسری دھات ملائی جاتی ہے تاکہ زیورات پائیدار ہوں، جلدی نہ ٹوٹیں۔ سونے میں دوسری دھات ملانے سے سونے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور زیورات کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 2 تولہ 18 کیرٹ سونے کا زیور دے کر 22 کیرٹ والے سونے سے بنا ہوا 1 تولہ زیور لے تو شرعاً یہ معاملہ ناجائز و حرام ہے، اور یہ تفاضل یعنی کمی بیشی سود میں داخل ہوگی۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ الی آخرہ پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ حکم غلبے کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے اور مغلوب کا حکم غالب کی موجودگی میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سونے چاندی کو دراہیم و دنانیر کی شکل میں ڈھالنے کے بعد اگر ان پر سونا اور چاندی غالب ہیں تو حکم بھی اسی غلبے کا اعتبار کرتے ہوئے لگایا جائے گا، اور دراہیم و دنانیر کو اصلی سونے اور چاندی کا حکم حاصل ہوگا۔ یعنی جیسے اصلی سونا اور اصلی چاندی کی کمی زیادتی کے ساتھ بیع کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی ملاوٹ والے دراہیم و دنانیر کو جن میں چاندی اور سونا غالب ہیں، انہیں کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ذکر کردہ قاعدے کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ 2 تولہ 18 کیرٹ سونے کا زیور دے کر 22 کیرٹ والے سونے سے بنا ہوا 1 تولہ زیور لینا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ 18 اور 22 کیرٹ کے سونے میں سونا غالب ہوتا ہے، اس لیے کہ 18 کیرٹ کے سونے میں 75% سونا ہوتا ہے اور ملاوٹ 25% ہوتی ہے، اور 22 کیرٹ والے سونے میں 91.60% سونا ہوتا ہے اور ملاوٹ 8.40% ہی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ملاوٹ کا فیصد 25% یا 8.40% ہونے کی وجہ سے 50% سے کم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے کے اجزاء 50% سے زیادہ ہیں، جو سونے کے غالب ہونے کی دلیل ہے، اور قاعدہ ہے کہ حکم غلبے کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے، اس لیے 18 اور 22 کیرٹ سے بنے ہوئے زیورات کا بھی غلبے کی وجہ سے جو حکم ہوگا وہ خالص سونے کا ہی حکم ہوگا۔ یعنی جیسے اصلی اور خالص سونے کا تبادلہ خالص سونے سے کمی بیشی کے ساتھ ناجائز و حرام ہے، ایسے ہی اسی مانع غلبہ کی وجہ سے 18 کیرٹ کے 2 تولے کے زیورات کا تبادلہ 22 کیرٹ کے 1 تولے کے زیور کے عوض ناجائز و حرام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.